نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئی جو پہلی امت میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، اس امت کا خاصہ ہے کہ 5 چیزیں فقط اس امت کو عطا کی گئی اور پہلے کسی امت کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ بہقی نے اس روایت کو بیان کیا، شعب ایمان کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے 5 باتیں دیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ ان میں سے پہلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر دیکھتا ہے، اور اس رمضان مبارک میں اللہ کی جو برکات ہے، رحمت ہے، وہ سارا مہینہ ہی برستی رہتی ہے۔ اور اس رمضان مبارک میں جو رحمت کی نظر یہ ہے کہ ہر دن رمضان مبارک میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ پہلا دن گزرتا ہے تو انعامات دیے جاتے ہیں، دوسرے دن اور بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آخری رات جب آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس میں اپنے بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی نظر دیکھنا وہ اس قدر ہوتا ہے کہ جو چاہے کہ اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے، اور جس کو اللہ رب العزت نے رحمت کی نظر سے دیکھ لیا پھر ہوتا کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور دوسری چیز حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو پہلی امت میں کسی کو عطا نہیں کی گئی، خاص میری امت کو عطا کی گئی۔ ان میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب شام کا وقت آتا ہے، روزے دار کا معدہ خالی ہوتا ہے، اور خالی معدہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت، کیونکہ خوشبو سونگنا یہ ایک حسی چیز ہے اور اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، خوشبو کا محسوس کرنا۔ اور بعد فقہا میں لکھا گیا کہ وہ جو ایک بو ہے تو وہ ایک کیفیت کا نام ہے، تو لہذا مسواک نہ کی جائے تاکہ وہ زائل نہ ہو جائے۔ مگر اس میں یہ ہے کہ یہاں سے مراد اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے کہ مشک ایک کستوری اور خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتا ہے جو خوشبو کو آپ اپنے قریب کرتے ہو، اتنا آپ خوشبو کو اپنے قریب نہیں کرتے جتنا رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو تیسری چیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری کہ جیسے رمضان مبارک کا ہر دن ہر رات گزرتی جاتی ہے تو فرشتے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ استغفار آخری رمضان تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور چوتھی چیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی، جو اس امت کا خاصہ رہی، چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، قریب ہے کہ یہ دنیا کی تنگی سے نکل کر، دنیا کی تھکاوٹ سے نکل کر وہ یا کر تمہارے اندر وہ آرام پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا باغ ہے کہ نہ کسی عقل کے اندر وہ آ سکتا ہے، نہ کسی نے اس کو دیکھا، نہ خیال میں آ سکتا ہے، نہ تصور میں آ سکتا ہے۔ وہ ایسی جنت
اور اللہ رب العزت خاص اپنے بندوں کو رمضان مبارک میں جو انعامات سے نوازتا ہے، تو اللہ رب العزت جنت کو حکم نازل فرماتا ہے تو ان کے لیے مزین ہو جا اور سج جا، کیوں کہ ان قریب یہ بندے تیرے اندر آ کر آرام محسوس کریں گے۔ تو اللہ رب العزت جو پانچویں چیز اس امت کے لیے عطا کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانچویں چیز اس امت کو عطا کی گئی کہ جب آخری رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جب آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دی جاتی ہے جو اس وقت زندہ اور موجود ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی حضور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر مزدوری اور اس کی اجرت اس کو ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے سارا مہینہ ہی انعامات سے نوازتا رہتا ہے کہ جیسے ہی وہ آخری رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ اور دن کو یوم الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اس کی جو رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ انعامات والی رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے سمیٹ کے رکھا ہے، مگر انسان پھر بھی غافل رہے اور عبادات کے طرف نہ آئے اور پھر بھی دروازہ بند کر کر بیٹھا رہے اور گناہوں کے اندر مشغول رہے، تو اس سے بدبختی اور اس کی کیا ہو سکتی ہے۔ مگر اللہ کی رحمت تو ہر وقت آواز دے کر وہ پکار رہی ہے کہ مگر اگر تھوڑی سی بھی بندہ اگر کوشش کر لے، جو پورا سال اس کو چیزیں میسر نہیں ہوتی، مگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو انعامات مقرر کر رکھے ہیں ان انعامات سے نوازتا رہتا ہے، اور بندہ اگر تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کو پھر خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔